بلاول آئے گا انشاءاللہ، آئے گا بلاول آئے گا انشاءاللہ۔ اپنے وطن کو، پاک وطن کو، اپنے وطن کو، پاک وطن کو خوشحال پھر سے بنائے گا۔ ہم سب کا پیارا بلاول، سب مل کے بولو بلاول، ہم سب کا پیارا بلاول، سب مل کے بولو بلاول۔ سندھ پنجاب بلوچستان چاہتا ہے جسے پورا پاکستان۔ کے پی کے سندھ پنجاب بلوچستان ماشاءاللہ ہمارے استعمال میں آئے تشریف ماشاءاللہ اور اب ٹائم کی نکاحت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم حافظ جلیل صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے۔ میں جناب سردار صاحب ذوالفقار علی خان عبداللہ صاحب کا اور چودھری نوشاد صاحب کا، دونوں امیدواران کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں جتنے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خصوصاً چودھری زید، چودھری نعیم اور جابر چھوٹے، یہ میرا عزیز ہے، ان کی کاوشوں سے یہ اکٹھ کیا گیا ہے۔ یہاں 40 سال کے بعد اس جگہ پہ انوار آباد کی مقام پہ، جہانگیر ٹاؤن کے مقام پہ یہ 40 سال بعد انعقاد ہو رہا ہے۔ سب بھائیوں کو اتنی لمبی زحمت جو دی ہے اس کا ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا اتنا کام جلد اتنا وقت نہیں لیں گے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں، کیونکہ سردار صاحب نے جانا ہے کہیں اور سپیشل، یہ ہمارے لیے ٹائم نکال کر آئے ہیں۔ ہم ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ دعوت دیتے ہیں سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہانگیر ٹاؤن کے میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں 8 فروری کے لیے، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور آپ سب نے اپنی قوم کا، اپنے ملک کا فیصلہ کرنا۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ ہم اگر اچھا فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ شہر، آپ کا یہ ملک، آپ کی یہ قوم
سب اس سے مستفید ہوں گے۔ اگر ایک آدمی غلطی کرتا ہے، وہ ووٹ کو ضائع کرتا ہے، وہ کسی ایسے شخص کو ووٹ دیتا ہے جو اس قابل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے۔ ہم جوتیاں بھی سوچ سمجھ کے لیتے ہیں، ہم کپڑے سوچ سمجھ کے لیتے ہیں، صحیح بات ہے۔ گھی بھی آپ اچھی برانڈ کا کھاتے ہیں۔ کوئی چیز زندگی میں ہم جب لینے جاتے ہیں تو اسے پرکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ واحد ایک ایسی چیز ہے ووٹ، جسے ہم پھینکتے ہیں، سر سے اتار دیتے ہیں۔ ووٹر نہیں ویلن دینے سے بگایا بینا، بہت ہو گیا، 75 سال ہو گئے۔ آپ کے سامنے جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ سے بھولے ہوئے نہیں، آپ ان سب کو جانتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ 45 سال سے، 45 سال نصف صدی کا حصہ ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک بندے کی پوری زندگی ہے۔ 50 سال کے بعد تو وہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں رہتا۔ جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں وہ ان کے بزرگوں کو بھی ووٹ دیتے رہے، ان کے بزرگ پھر اس کو، پھر ابھی ملا ہمیں کچھ نہیں۔ شہر کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے۔ دوسرے جو صاحب ہیں وہ تو ہم ایک جگہ گئے تو ایک بندے نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ سب قسم کھائیں کہ آپ نے ان کو کبھی دیکھا ہے میجر طاہر کو؟ تو سب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ تو دوستو اگر ہم نے یہی کرنا ہے، ایک صاحب بینڈ باجا لے کے آ گیا، وقتی باقیوں لڑنا ہے، انہوں تک کیا بھی گھارت بندہ کوئی نہیں، آؤ لٹو۔ لیکن اگر ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں نا آپ، ان کے والد صاحب بھی بنے تھے، وہ خود بھی بنے، 2 دفعہ خود بھی رہے، سوائے جو کارنامے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کر 2-4 باتیں کر لینا اور تنقید کر بہت آسان کام ہے، لیکن پبلک کے اندر رہنا بہت مشکل کام ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں جب بھی ابھی میں سوائے اس کے کہ میں آپ کو الیکشن کی اہمیت کا بتاؤں، میرے ذہن میں اور کوئی چیز نہیں۔ جتنے آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں آپ ان سب کے کردار کو سامنے رکھیں۔ اگر تو ہم نے کردار پہ مہر لگانی ہے، کردار ہم نے دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان کی قیادت بہتر ہے گی۔ اور اگر ہم نے اس کو فارمیلٹی سمجھ کے کہ اس کو دے دیں جی، اس کو دے دیں، دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پارٹی ہے، وہ الیکشن لڑے، لیکن لیڈر وہ نہیں ہوتا۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست ڈائلاگ کا نام ہے، سیاست گفت و شنید کا نام ہے۔ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں ہے نا، ماشاءاللہ۔ دنیا ان کو نمبر 1 مانتی ہے۔ بڑے بڑے جو انگریز ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو نمبر 1 کہا ہے۔ اگر وہ ایک کافر سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں تو پھر ایک کو لیڈر کہے کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ حضور فرماتے نہیں بھائی نہیں، ابو سفیان تو کلمہ نہیں پڑھتا، میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی۔ آپ نے نہ صرف بات کی، معاہدہ کیا، بلکہ معاف بھی کیا آخر میں۔ یہ ضرور ہے کہ ہندہ سے یہ کہا کہ میرے چچا کا کلیجہ آپ نے چبایا ہے، میں نے آپ کو معاف کیا لیکن میرے سامنے مت آنا۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا۔ حضور کی جو زندگی ہے ہمارے لیے مشرے رہا ہے۔ حضور نے بصیرت دکھائی، جب دیکھا کہ مکہ میں بات نہیں بن رہی تو مدینہ چلے گئے۔ بات ٹھیک ہے نا، یہ مصلحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بحفاظت پہنچ گئے۔ آج ہم کتنے ہیں مسلمان؟ کلمہ کو 2.5 لاکھ مسلمان، 2.5 ارب مسلمان۔ دنیا میں ہماری تعداد 2.5 ارب ہے۔ تو ڈائلاگ تو آپ نے مودی سے بھی کرنے، بات تو کرنی پڑے گی نا جناب۔
سیاست بات کا ہی نام ہے، سیاست جھگڑا تو نہیں ہے۔ آپ کسی کو مار تو نہیں سکتے، ہاں 8 فروری آپ کے ہاتھ میں ہے، اس دن آپ انتقام لے سکتے ہیں، نہ آپ چھری مار سکتے ہیں، نہ آپ چاقو کسی کو مار سکتے ہیں، کوئی انتقام لینے کا اور طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ مہر لگاتے ہیں۔ اگر آپ اچھے لوگوں پہ مہر لگاتے ہیں تو اچھے لوگ سامنے آئیں۔ اگر آپ نے اس کو فارمیلٹی سمجھ کے ضائع کرنا ہے، نجیت کے پیچھے دینا، اے فلاں صاحب نجیت کے پیچھے چلنا، پھر تو بات کوئی نہیں، پھر ہم اسی طرح رہیں گے۔ میرے دوستو، تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھ لو، دنیا بدل چکی، دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہماری جو حالت ہے وہ کیسی ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنے دوست یہاں تشریف لائے، آپ سب کا بھی یہ فرض ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے ایک فرض سمجھ کے کریں، کیونکہ میرا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 72 موت سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے۔ اللہ نہیں چاہے گا کبھی کوئی انسان جو اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا، اس کو تکلیف پہنچے۔ یہ سارے ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم خود غلط کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ایسی ہے۔ اس نے آپ کو سوچ بھی دی، اس نے آپ کو ہاتھ بھی دیا ہے، اس ہم اور آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سامنے نشان ہوگا۔ ہم آپ کے خادم ہیں، ہمارا مقصد سیاست میں آنے کا نہ ان کو چودھری صاحب کو کوئی ضرورت ہے، میں نئے لوگ لے کر آیا ہوں ساتھ، تاکہ کوئی بات بن سکے۔ 45 سال سے، 50 سال سے، 15 سال سے ہم نے لوگوں کو دیکھ لیا، اب آزمائے ہو کہ دوبارہ کیا آزمانا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک سوراخ سے دسا جائے تو دوبارہ اس میں انگلی نہیں دیتے۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس الیکشن کو، اپنے ووٹ کی طاقت کو، اس کو اپنے ذات کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے قوم کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر استعمال کر سکیں۔ بہت شکریہ جناب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے یہ چھوٹی سی محفل سجائی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اسی طرح سے یہ راستہ بنتا ہے۔ ہم جو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی تکلیف کر لیں گے، اس کو ایک تبلیغ بنا لیں گے، کم از کم اپنے محلے میں ہم لوگوں کو جگا لیں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، ایک اکیلا آدمی چلا، آج ہم 2.5 بلین ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں چل پڑتے ہیں، اللہ رب العزت ان میں برکت دیتا ہے، وہ 313 سے بھی ہزاروں کو شکست دے دیتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور آئے گا، لیکن جب ہم صحیح راستے پہ چلیں گے۔ اگر ہم نے اسی طرح فارمیلٹیاں کرنی ہے، اسی طرح یہ لوگوں کو 45 سال ہم ان کے اس کا مطلب کہ غلامی ہے، ہم نوکر ہیں ان کے، وہ جب چاہتے اٹھ کے آ جاتے اور ہم ان کو پھر ووٹ دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھا اور بہتر فیصلہ کر سکیں، تاکہ یہ بچے تافر زدہ گلیوں میں، مچھر والی گلیوں میں کل زندہ ان کا نصیب نہ ہو، ان کا نصیب ہم سے بہتر ہو۔ لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ اس طاقت کو پہچان لیں گے۔ بہت شکریہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب ناصر ہو۔ تیر پہ مور لگائیں اور یہ بتا دیں کہ
کے नई क़यादत को हम लेकर आ रहे हैं। ये भुट्टो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश की थी है भाइयां आगे कि सरदार साहब तकरीर कर गए तो मैं बाद तकरीर करना ज़रा मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैं तुसी भाई बैठे हो सारे, मैं भी जान दो, मैं सुन जानना कोई बाहर का बंदा आ नहीं छड़ी छोटी दो गुजारिशात ये कुछ हैं भाई। आईने पाकिस्तान के तहत ये जी अदालत है ये 5 साल बाद लगती है, ठीक है जी। साढ़े कोल ये अख्तियार जड़ा होंदा ये 5 साल बाद होंदा। इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना, हकदार नूं वोट देना। अगर मैं तुसी हकदार समझदे हो इस चीज़ का, सरदार साहब नूं हकदार समझदे हो वोट का तो वोट दियो, किसी और नूं समझदे हो तो उसनूं दियो, ठीक है। लेकिन मुल्क और कौम के मफाद नूं मद्देनजर रखदे होया फैसला करना, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ मैं बड़ा आखना चाहता कि लोग आते नहीं मैं फलाना काम किया फलाना काम किया, यार तुसा कोई एहसान नहीं किया। जेड़े नुमाइंदे लोग मुंतखब हुए ने, अवाम उन्हें अपना नुमाइंदा बना के किसी भी फोरम ते भेजे ने, ये उन्होंने हक है और ये तुसा लोगों का राइट है, ठीक है। ये उन्होंने कोई एहसान नहीं, कोई भी बंदा होवे XYZ कोई भी होवे, ठीक है। तो तुसी बराए मेहरबानी उन्होंने लोगों का इंतखाब करो कि जेड़ा आने वाले वक्त स्वाडे और मुल्क और कौम के मफाद बेहतर होवे और इन्होंने जेड़े साडे सामने बच्चे बैठे हुए आने वाली नस्लों वास्ते उन्होंने बेहतर फैसला हो सके, ठीक है जी। इन्होंने गुजारिशात मैं इजाजत चाहता, तमाम भाइयों का बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।